ایران نے جا کے FATF میں سائن کیا، کیونکہ نعرے تو بڑے اچھے تھے، بعض نادان گئے، رہبر معظم نے منع بھی کیا اپنی حیات میں، زندگی میں لوگوں کو، جب حسن روحانی کی وہاں گورنمنٹ تھی، تو یہ جا کے سائن کر کے FATF میں. اور اس میں ایک نقطہ یہ تھا کہ مسلمان ممالک میں ٹیررزم بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے، ٹیررزم کو روک رہا ہے. اب نعرہ بڑا اچھا آپ کہو گے دہشت گردی کو روکا جائے، ہاں جنرل مشرف ایک بات کرتے تھے ایکسٹریمزم کو روکا جائے، انتہا پسندی. ایک وقت آیا انتہا پسندی اچھی تھی، پھر ایک وقت آیا انتہا پسندی. اب جسے انتہا پسندی بولو، مطلب وہی بندہ جو آج سیریا کا حاکم بنا ہوا ہے، ایک وقت تھا اس کے اوپر ملینز آف ڈالرز کا انعام تھا، وہ ٹیررسٹ تھا. پھر اس ٹیررسٹ کا لباس بدلا، فل سوٹ میں آیا، کوٹ پینٹ پہن کے صدر ٹرمپ کے ساتھ ملنے گیا، اور وہ اسے پرفیوم بھی لگا رہے ہیں، مطلب تو بدبودار تھا، آج ہماری پرفیوموں سے کیا ہو رہا ہے، خوشبودار ہو رہا ہے. وہ انعام بھی ہٹ گیا اور وہ ٹیررزم بھی نہیں ہے. وہ کسے ٹیررسٹ کہتے ہیں؟ وہ ٹیررسٹ ہے. وہ جسے اچھا کہیں گے وہ اچھا ہے. اب میری نظر میں اچھائی کیا ہے، آپ کی نظر میں اچھائی کیا؟ زمین و آسمان کا فرق ہے. انگریز ایک شرابی کو بھی اچھا کہتا ہے، انگریز ایک زانی کو بھی اچھا کہتا ہے، انگریز مرد سے مرد کی شادی کو بھی جائز مانتا ہے. ہمارے یہاں تو جائز نہیں ہے نا. اعمار الگ ہیں، ویلیوز الگ ہیں، لیکن وہ پوری دنیا میں ایک ویلیو کو نافذ کرنا چاہتے ہیں، وہ نظام شیطان کو نافذ. اب اس سارے نظام کو توڑنے کا جو توڑ خدا نے دیا وہ کہف حسین، وہ مجلس ابا عبداللہ الحسین ہے. وہ کالے رنگ سے منع کریں گے، آپ مجلسوں میں کالا رنگ پہن کر آؤ گے. ایران کے اندر آئے، انہوں نے کہا کہ ٹیررزم کو ختم کرنا ہے. یہ سارے ملکوں میں، سعودیہ میں بھی مختلف، یہ اچانک 2015 کے بعد چینجنگز آنا شروع ہوتی ہیں. لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ مثلا محمد بن سلمان آ گیا سعودی عرب میں، بڑا اچھا حاکم ہے، بڑا روشن فکر ہے، اوپن مائنڈڈ ہے، براڈ مائنڈڈ ہے، لہٰذا اس نے چینجنگز لائی ہیں. وہ پچھلے والے بھی براڈ مائنڈڈ تھے، پچھلے والوں کی بھی سوچ یہی تھی، لیکن ایجنڈا نہیں دیا گیا تھا. اب یہ ایجنڈا ہے کہ پوری دنیا کو ایک رول، ون ولیج کا جب آپ کانسیپٹ سنتے ہیں، یونائٹڈ نیشن نے رول پاس کیا اور ہر ملک کو کاپی دی، ایک چھوٹے سے بچے کی طرح کہ آپ نے رولز اینڈ ریگولیشن پہ عمل کرنا ہے. اب حاکم کہے گا میں کیسے کروں، میری قوم نہیں مانتی، مسلمان ہیں یہ شراب نہیں پئیں گے، مسلمان ہیں یہ بے حیائی کا لباس نہیں پہنیں گے. وہ کہتے ہیں وہ آپ نہیں گھبراؤ، آپ صرف ایکسیپٹ کرو کہ آپ کرو گے، پلان ہم آپ کو دیں گے، لوگوں کے مائنڈز کو کیسے چینج کرنا ہے یہ ہم آپ کو دیں گے، رسموں کو کیسے بدلنا ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے. NGOs کیا کرتی ہیں ملکوں میں آ کر، ذہن سازی کیسے ہوتی ہے، ڈرامہ کے ذریعے سے، فلموں کے ذریعے سے، آہستہ آہستہ آپ کے نسلوں کے اندر سلو پائزن زہر دے دے کے انہیں بے حیا بنایا جاتا ہے، ان کے وجود کے اندر غنا کی محبت ڈالی جاتی ہے. آج آپ نہیں دیکھ رہے چند سالوں میں ہمارے قصیدوں میں کتنا میوزک آ گیا. یہ سلو پائزن کیسے آ رہا ہے؟ وہی چیز جو آج ہمیں 6 سال پہلے امیر المومنین کے نام کے ساتھ بری لگتی تھی، آج خود قصیدہ خان ڈال رہا ہے، مذہبی نظریاتی لوگ ڈال رہے ہیں. کیونکہ آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے فرق ختم ہو جائے گا کہ حلال غنا کیا ہے، حرام غنا، اس پہ کوئی بحث ہی نہیں ہوتی. قبلہ حلال کیا ہے، حلال ٹون کیا ہے، حرام ٹون کیا ہے، فتویٰ کیا ہے مجتہد کا، مرجع کا. اس کو سن کے روحانیت آ رہی ہے، روحانیت نہیں آ رہی. میں باطل اور حق کو ملا کے ایک چیز لوگ کو دے رہا ہوں، لوگ بھی پریشان ہیں. مولانا قصیدہ نام تو امیر المومنین کا ہے نا، لیکن یہ سلولی جو چینجنگز آتی ہیں یہ ایک طریقے کے ساتھ آتی ہیں. آج آپ بھی سنتے ہیں، آپ کو برا نہیں لگ رہا، آہستہ ہمارے بچے بھی سنیں گے، ان کو برا کیوں نہیں برا لگ رہا؟ کیونکہ چینجنگز بائی ٹائم آتی ہیں، مائنڈس کو بائی ٹائم بدلا جاتا ہے، مزاجوں کو آہستہ آہستہ. آج کوئی مومن کسی کو بتائے کہ بھائی فلاں آدمی نے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا، آپ کہیں گے بڑا بدبخت ہے، بڑا ظالم ہے، بیٹی کو زندہ درگور کر دیا. لیکن 1400 سال پہلے جائیں رسول خدا کے زمانے، وہاں کوئی عرب دوسرے عرب کو کہتا میں نے بیٹی کو زندہ دفن کر دیا، نارمل تھا، بھائی میں نے بھی تو کیا 1 سال پہلے. دوسرا کہے گا ہم نے بھی تو کیا 1 سال پہلے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. ایک مسلمان جو ذبیحہ کو عام مانتا وہ کاٹے گا، ایک ہندو جو گائے کو اپنی ماتا مانتا اس کے لیے ایک بڑی انوکھی چیز ہے کہ کوئی مثلا ہندو جا کے کسی گائے کا سر کاٹ دے. تو معاشروں میں چینجنگز جو ہیں وہ آہستہ آہستہ لائی جاتی ہیں. اب اس سارے تلاطم میں کون سی کشتی باعث نجات ہے؟ مجلس ابا عبداللہ الحسین کا. ٹیررزم کو ختم کرنا ہے کہ آپ کے یہاں جہاد کا کانسیپٹ ہے. ہمارے
بھائی جب کینیڈا گئے 2004-05 میں 6 میں مجلس پڑھنے، تو تب 9/11 ہوا تھا نیا نیا، تو وہ جب پوچھے کہ آپ مجلس پڑھنا ہے، کہاں عشرے کا ٹاپک کیا ہے، تو انہوں نے اپنی کاپی نکالی اور اس پہ لکھا تھا جہاد اکبر۔ اب نیا نیا وہ جہاد سے ڈرے ہوئے، 9/11 ہوا کہ یہ جہاد اکبر کو بڑا جہاد کرانے آئے، ان کو کیا پتہ جہاد اصغر تلوار والا ہے اور جہاد اکبر نفس کا جہاد ہے۔ صرف اسی نام کی وجہ سے 4-5 دن ان کو جیل میں گزارنا پڑا اور ان کو سمجھانا پڑا کہ اسلام میں کانسیپٹ آف جہاد اکبر کیا ہے، کانسیپٹ آف جہاد اصغر کیا ہے۔ کہا آپ جہاد کی ترویج دیتے ہو، آپ کی نسلیں مرنے سے ڈرتی نہیں، بچہ اٹھ کے آ جاتا ہے لڑنے کے لیے، لہٰذا اپنے اسکولز میں اپنی بکس میں شہیدوں کا ذکر نہیں کرو۔ فوج میں، پولیس میں، جو جنگی ادارے ہیں وہاں پہ جو انٹری ہوگی 18 کے بعد، 19 کے بعد، 18 کے انڈر کسی کو لڑنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ بچوں کو جہاد نہیں سکھاؤ گے، چھوٹے بچوں کو جہاد کی، شہادت کی، جنگ بدر کی، جنگ احد کی، جنگ نہروان کے قصے نہیں سنیں گے تو ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوگا، لڑائی کا جذبہ پیدا ہوگا، جہاد کا جذبہ پیدا ہوگا، حق و باطل کی جنگوں کا جذبہ پیدا ہوگا کہ ان کے ذہنوں کو خونسا کرو۔ اب آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، آپ نے اسکولوں سے جہاد نکال دیا، آپ نے شہادت کا کانسیپٹ اپنی کتابوں سے نکال دیا، آپ نے اپنی ایجوکیشن سے، آپ نے ہر جگہ سے نکال دیا، کہاں سے مسلمان نکال دے گا؟ اس کے بچے نہ جہاد کو سنیں گے نہ شہادت کو سنیں گے، لیکن شیعہ بچے بچ کے کہاں جائیں گے؟ 2 مہینہ فرش عزا پر آئیں گے، یہاں پہ سنیں گے 14 سال کا قاسم تھا جو میدان جنگ میں گیا تھا، 6 مہینے کا علی اصغر تھا جو اپنے باپ کے دفاع کے لیے گیا تھا۔ یہاں پہ جہاد سنو گے تو وہ ہر چیز کو بدل سکتے ہیں، پر فرش عزا حسین ابن علی کو بدل نہیں سکتے۔ آپ 1400 سال کے بعد بھی حسین ان کا مقابلہ کر رہے ہیں کہ جہاں جاتے ہیں ان کے سامنے کون؟ حسین ابن علی۔ اتنی محنتیں، اتنی انویسٹمنٹ، اتنی پلاننگز کرتے ہیں گمراہی کے لیے، بے حیائی کے لیے، بدحجابی کے لیے، کہ صرف یہاں پہ میں وہ نکات بتاؤں کہ انہوں نے کتنی انویسٹمنٹ کی اسلامی ملکوں پہ، آپ پریشان ہو جائیں گے۔ لیکن محرم اور سفر آتا ہے، مزاج بدل جاتے ہیں، جذبے بدل جاتے ہیں، شجاعت کا جذبہ آ جاتا ہے۔